آج کی ویڈیو آپ کے لیے گیم چینجر ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم پیپر 1 کا سوال نمبر 5 جو ہے اس میں جو بلاگ رائٹنگ ہے اس کے بارے میں سیکھیں گے کہ اس کو کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بلاگ ہے کیا. ٹھیک ہے، ہم جو آپ کے پیپر 1 کا اس سوال میں جو بلاگ آپ کو لکھنے کے لیے اگر آ جاتا ہے تو آپ اس کو کس طرح سے لکھیں گے. تو اس ویڈیو میں ہم نہ صرف یہ سمجھیں گے کہ بلاگ ہوتا ہے کیا ہے، بلکہ یہ بھی سیکھیں گے کہ بلاگ کے نمبرز کی جو تقسیم ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے اور وہ کون سی غلطیاں ہیں جو کہ آپ کے نمبر کم کر دیتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ کون سا ایسا طریقہ ہے جس سے آپ اس میں بہت اچھے نمبر لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے، یہ آپ سمجھ لیں کہ بلاگ بھی ایک عام انداز تحریر ہے، ایک نثر کی تحریر ہے، ایک عملی نثر کی، کہ جس میں ہم نے اپنی معلومات اور اپنے خیالات لوگوں تک پہنچانے ہوتے ہیں اور بڑے عام الفاظ انداز میں. ٹھیک ہے، یہ جو ہے اس میں یہ ذاتی نوعیت کا بھی ہو سکتا ہے اور کوئی پیشہ ورانہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی سفر کا بھی ہو سکتا ہے اور کوئی حالات اور واقعات کے بارے میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، پیپر 1 میں جو ہے جب آپ کو کوئی یہ سوال آئے تو آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے کہ آپ کو لکھنا کیا ہے. بلاگ لکھنا ہے، کس طرح کا لکھنا ہے، اس کا سوال کیا ہے، اور آپ کی آڈینس کیا ہوگی جس کے لیے آپ نے یہ بلاگ لکھنا ہے. اور اگر آپ ان چیزوں پہ غور سے اس کو سمجھیں گے تو پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. آپ کے پیپر میں جب بھی یہ سوال آتا ہے تو آپ نے یہ 14 نمبر کا سوال ہے، جس میں جو ہے 8 نمبر جو ہیں وہ آپ کے زبان کے ہیں اور 6 نمبر جو ہیں وہ آپ کے کانٹینٹ کے آپ کو دیے گئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، زبان میں آپ نے قواعد املا، رموز و اوقاف، خوبصورت الفاظ، وسعت الفاظ کا استعمال کرنا ہوتا ہے، یعنی لکھائی املا اور اچھے الفاظ کا استعمال. کوشش کریں محاورات بھی اگر کر سکتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے مواد کے نمبر ہیں وہ آپ کو دیے گئے تینوں جو اشارے ہوتے ہیں، جو پوائنٹس دیے ہوتے ہیں، پرومپٹس، ان کے مطابق آپ نے اپنا کانٹینٹ لکھنا ہوتا ہے. تو آپ کی جو کانٹینٹ ہے اس میں آپ نے کیسے اچھے نمبر حاصل کرنے ہیں، اس میں آپ کے کانٹینٹ کے جو آپ کو اشارے دیے ہوئے ہیں ان کے مطابق جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اگر تو آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو سمجھ کے پورا جو پوچھا گیا یا آپ سے مانگا گیا ہے اسی کے مطابق اگر آپ نے لکھ دیا ہے تو آپ کو کانٹینٹ کے اچھے نمبر ملیں گے. یعنی ہدایات جو ہیں بہت اہم چیز ہے. تمام ہدایات جو ہیں وہ آپ کے تحریر کو اچھا اور خوبصورت بناتی ہیں اگر آپ اس کی مدد سے کام کریں گے، اس کو پورا کریں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو آپ کے زبان کے نمبر ہیں وہ ہمیشہ جیسے میں کہتی ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ کی لکھائی اچھی ہونی چاہیے، املا اچھی درست ہونی چاہیے. پھر آپ نے اس میں کیا کرنا ہے کہ اپنے قواعد کی پابندی کرنی ہے، یعنی گرامر کا بھی خیال رکھنا ہے. ہو سکے تو رموز و اوقاف جو ہے وہ بھی بہت اچھی بات ہے اگر آپ اس کو بھی خیال رکھ سکیں. آپ نے فارمیٹ جو ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کو بلاگ لکھنے کے لیے دیا گیا ہے تو ظاہر ہے اس کا ایک دیکھنے میں اس کی اپیئرنس اور لک ایسی ہونی چاہیے کہ جو ایگزامینر کو پتہ چل جائے کہ آپ بلاگ لکھ رہے ہیں، کوئی مضمون یا خط نہیں لکھ رہے یا ای میل نہیں ہے، یا آپ بلاگ لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کا بلاگ جو ہے جب ایگزامینر کے سامنے آئے تو اس کو پتہ چل جائے کہ بلاگ آپ لکھ رہے ہیں اور وہ دیکھنے میں ایسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے تاریخ بھی لکھنی ہے، عنوان بھی لکھنا ہے اور اپنا نام بھی لکھنا ہے کہ آپ کون ہیں جو یہ بلاگ لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں تھوڑا سا ایک آپ کے لیے یہ میں کر دوں کہ تاریخ آپ دائیں طرف پیپر میں آپ کے سامنے جو اس وقت فارمیٹ میں نے دکھایا ہوا ہے اس طرح سے آپ اپنا نام جو ہے وہ آپ بعد میں بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں جو تحریر کی آپ کی جو آپ نے 3 لازمی حصے کرنے ہیں، اس میں آپ نے بڑے اچھے طریقے سے پہلے اشارے کے مطابق کام کرنا ہے. آپ کے جو بلاگ کا دوسرا حصہ ہے اس میں آپ نے دوسرے پیراگراف میں آپ نے جو دوسرا پوائنٹ ہے اس کے بارے میں تفصیل فراہم کرنی ہے، اور تیسرے میں اپنے اینڈ میں آخر میں آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں. یہاں پر ایک بات کا میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا آپس میں یہ سارا جو ہے لنکڈ نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ نہیں آپ کی تحریر جو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آدھی کسی اور چیز پہ ہے آدھی کسی اور چیز پہ ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں کہ الفاظ کی تعداد جو ہوتی ہے اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. آپ کو جہاں بھی الفاظ کی تعداد کا پابند کیا جاتا ہے آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. الفاظ کی تعداد جو دی جاتی ہے بلاگ میں یا آپ کے سوال نمبر 5 میں فنکشنل پروز کے سوال میں، وہ 150 ہے. 150 سے آپ کم نہیں لکھیں گے، یا آپ نے 150 تو ضرور لکھنا ہے. ہاں، آپ 20-25 لفظ جو ہے وہ زیادہ لکھ سکتے ہیں.
اپنی تحریر کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ نے جو ہے حروف ربط کا استعمال کرنا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ بہت زیادہ آپ کے ذہن میں خیالات ہیں یا بہت اچھی تجاویز ہیں یا بہت اچھی آپ کے پاس کانٹینٹ ہے اور آپ اس کو صرف اگر چونکہ کانٹینٹ کے 2 نمبر ہوتے ہیں تو آپ اگر زیادہ لکھنا چاہ رہے ہیں تو ان الفاظ کے استعمال سے آپ اپنے 2 کے بجائے 4 پوائنٹ بھی ایک اس میں ایک جو آپ کا مانگا گیا نقطہ اس میں آپ لکھ سکتے ہیں. یعنی حروف ربط کے استعمال سے آپ جو ہے ان الفاظ کے استعمال سے آپ زیادہ باتیں لکھ سکتے ہیں، جس سے آپ کی الفاظ کی جو پرابلم ہے، مسئلہ ہے کہ کہیں زیادہ بہت زیادہ نہ ہو جائیں، وہ آسانی سے پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. بلاگ میں آپ کا انداز تحریر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا سوال کیا ہے، تو اس کے مطابق آپ کا انداز جو ہے وہ سادہ لیکن دلکش ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اپنے عنوان کے حساب سے آپ کا بلاگ ہونا چاہیے. تحریر میں وزن پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو ابھی جو طریقے بتائے ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے. عنوان لکھنے سے پہلے جو ہے وہ ایک رف ڈرافٹ ضرور بنائیں، اپنا خاکہ ایک اپنے ذہن میں ضرور بنائیں اور فوراً سے لکھنا مت شروع کریں، کیونکہ بعض دفعہ کچھ ذہن میں اچھی باتیں جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں اور لکھنے کے دوران آ جاتی ہیں. اگر ہم ایک رف ڈرافٹ بنا لیتے ہیں تو پھر ہم آسانی سے جو ہے اس کو پورا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کبھی بھی پیپر کو فوراً یا کوئی بھی سوال ایک دم سے لکھنا مت شروع کریں. آپ نے لکھنے سے پہلے اس کو ضرور ایک بار غور سے 2 بار 3 بار پڑھیں جب تک کہ اچھی طرح سمجھ میں نہ آ جائے. آپ کے سامنے اس وقت میں نے ایک عملی نمونہ ایک بلاگ کا رکھا ہے، یہ آپ غور سے دیکھیے. یہ جو ہے میں نے کاوش جدید ایک کتاب جو ہے بہت اچھی کتاب ہے اس میں سے لیا ہے، اور اس میں جو موضوع ہے وہ ہے درخت اور ہمارا ماحول. اس کے اوپر ایک بلاگ لکھنا ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک طرح سے جیسے ہمارے مضمون کے موضوعات ہوتے ہیں اسی طرح سے 3 ای میل میں بھی اسی طرح سے 3 پوائنٹس دیے ہوتے ہیں. صرف فرق اور صرف یہ ہے کہ آپ کا لکھنے کا جو انداز ہے اور الفاظ کا استعمال ہے وہ اس طرح سے ہو کہ پتہ چلے کہ آپ یہ بلاگ لکھ رہے ہیں. اور خاص طور پہ فارمیٹ کا ضرور خیال رکھیں. اگر آپ مارکنگ سکیم میں دیکھیں تو وہاں پہ فارمیٹ کے اوپر اتنا وہ زور نہیں دیتے، لیکن ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو سیف پلے کرنا ہے اور رسک والا کام نہیں کرنا. جب آپ کو بلاگ کہا گیا ہے تو آپ کو اس کو ایسا ہی ظاہر کر کے لکھنا ہے کہ وہ بلاگ ہی لگے. اس میں آپ کو اپنا عنوان لکھنا ہے، اپنا نام لکھنا ہے اور پھر تاریخ بھی ضرور لکھیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ یہ بلاگ لکھ رہے ہیں. اور آخر میں جو ہے جب آپ بلاگ جو لکھ لیں تو اپنا جو ہے یہ ضرور دیکھیں کہ آپ نے تمام ہدایات پر عمل کیا ہے، کہ آپ نے بلاگ میں اپنا نام، عنوان اور تاریخ ضرور لکھی ہے، کیونکہ یہی چیز جو ہے وہ آپ کو ای میل اور رپورٹ اور تبصرے وغیرہ سے بلاگ کا فرق جو ہے وہ واضح کرے گی. کیا سوال میں دیے گئے تینوں جو اشارات ہیں ان کو مکمل طور پر استعمال کیا گیا ہے؟ کیا آپ نے اپنی تحریر کو کم از کم 3 واضح پیراگراف میں لکھا ہے؟ الفاظ کی حد کا آپ نے خیال رکھا ہے اور آپ نے اپنی تحریر کو خوبصورت بنایا ہے. جہاں تک ممکن ہے ایسے الفاظ کا استعمال کیا ہے جو کہ آپ کے جماعت کے معیار کے مطابق ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ ان تمام ہدایات پر عمل کریں گے تو آپ کا بلاگ جو ہے وہ بہت اچھا لکھا جائے گا. اور ایک ٹپ یہی ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، وہ کوئی بھی سوال ہے تو آپ نے ایک بار اس کو لکھنے کے بعد پڑھنا ضرور ہے. ٹھیک ہے. امید ہے کہ آپ کو جو ہے بلاگ کی سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی کوئی سوال آپ کے ذہن میں ایسا رہ گیا جس کا میں جواب نہیں دے پائی تو آپ ضرور کامنٹ میں میسج کریں. ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اللہ حافظ.